فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر تذکرہ امیر اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ سجل ہمارا یہ سلسلہ ہر بدھ کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے تذکرے پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ ہم اس سلسلے کے اندر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سے متعلق مختلف اسلامیوں کے تاثرات اور اسی طرح علماء کے تاثرات اور آپ کی سیرت کے متعلق مدنی پھولوں پر الحمدللہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عزوجل اسی انداز میں ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابتداً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے فضائل میں سے ایک فضیلت عرض کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 3 اشخاص اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے ان 3 خوش بختوں کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص جو سایہ عرش میں ہوگا، وہ شخص کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا، فرمایا وہ بھی قیامت کے دن سایہ عرش پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حق گوئی اور صداقت یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندوں کا وتیرہ رہا ہے، اور جب بھی کوئی بات ہو، خصوصاً جب بات ہو شریعت کی، جب بات ہو طریقت کی، تو وہ ایسے معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، جب ان سے کچھ بات کی جاتی ہے تو وہ سچ سچ اس انداز میں، ٹھیک ٹھیک اس انداز میں مسائل ہوں یا شریعت کی گفتگو ہو، شریعت کے مسائل ہوں یا طریقت کا ایک بہترین رہنما طریقہ ہو، وہ بڑے ہی پیارے انداز سے آگے پہنچا دیا کرتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا خاص ایک رب تعالیٰ عز و جل کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی سے ان کے دل بھرے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں مخلوق کا ڈر نہیں بلکہ خالق کا ڈر ہوا کرتا ہے۔ وہ مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، وہ مخلوق سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ سے، خالق حقیقی سے اپنے ہر درد کی دوا مانگا کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگا کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر دنیا نہیں ہوا کرتی بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں، اولیاء ہوا کرتے ہیں، ان کے پیش نظر فقط اور فقط آخرت ہوا کرتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یاد میں وقت کو گزارا کرتے ہیں، یہ اللہ کی یاد میں اوقات بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لمحات رب کی بارگاہ میں
اس انداز میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبادت میں مشغول ہیں، یا رب کی بندگی میں مشغول ہیں، رب کی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر لمحہ اسی کی رضا میں صرف کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہوا کرتی ہے کہ معاملہ حقوق اللہ کا ہو، اللہ کے حق کا ہو، یا اسی طرح معاملہ حقوق العباد کا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے ان تمام معاملات میں حق بجانب رہتے ہیں اور حق کو صحیح انداز میں ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور اسی طرح بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ ہر معاملے میں محتاط ہوا کرتے ہیں، زبان و بیاں ہو یا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں، اللہ کی حمد میں، رب تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا میں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے ہیں۔ ان نیک لوگوں کے تذکرے کو ہم جس انداز میں بھی کریں، جیسے بھی کریں، صدیاں بیت گئیں، صدیاں گزر گئیں، آج جب ہم بیٹھے ہیں ان اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے، تو ہر جگہ ہر مقام پر ان کے احسن کردار کی، ان کے اچھے کردار کی، ان کے بہترین کردار کی دھومیں مچی ہوئی ہیں، اور صدیوں سے ان کے حسین کردار کی بدولت ہی، ان کے اعلیٰ کردار کی بدولت ہی یہ اولیاء لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کے نیک بندے یہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم بات کریں، اس دور میں ہم بات کریں، تو ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کریم رؤوف الرحیم نے ہمیں ایک ایسی ہستی عطا فرمائی ہے، وہ عظیم ہستی عطا فرمائی ہے کہ جن کی حکمرانی دلوں پر ہے، جن کی حکمرانی دلوں پر ہے، لوگ ان سے دل سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے دل سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کے طفیل رب کریم رؤوف الرحیم نے کتنے مردہ دلوں کو جلا بخش دی، کتنے مردہ دلوں کو زندگی بخش دی، اور ان کے دل عبادت الہی کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی کرنے والے بن گئے۔ اور اسی طرح آج ہم انہی کی سیرت کے جب پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عظیم ہستی، وہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نیک بندے کہ جن کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھیں تو ہمیں تاریخ کے اولیاء یاد آ جاتے ہیں، تاریخ کے اولیاء کو یاد کریں، اور ان کے اوصاف کو جب ہم آج دیکھنا چاہیں کسی ہستی کے اندر تو وہ عظیم ہستی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تصور کریں وہ کون ہیں؟ امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے امیر اہل سنت کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جہاں حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکامات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو اعمال حسنہ میں اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے موافق ہو جائے، اسی کوشش میں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنی زندگی کو بسر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے تذکرہ امیر اہل سنت، ہم اس میں بھی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا اسی انداز میں تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہر میدان میں جہاں عمل کی بات ہو، علم کی بات ہو، طریقت کی بات ہو، کہیں رہنمائی کرنی ہو، کس انداز میں رہنمائی کی ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ بہت ساری ایسی اور بھی چیزیں ہم انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے، دیکھیں گے، اور کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں۔ ایک عرب کے ایک عالم دین ہیں، امیر اہل سنت سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کا ایک سوال ہے جو ہم نے آپ کے لیے سلسلے میں ایک اضافہ کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ پائیں گے کہ امیر اہل سنت کی حج کے متعلق تصنیف کا نام بتائیے۔ تو امیر اہل سنت کی حج کے متعلق تصنیف کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجئے، یا پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے کال کر کے اس کا نام بتائیے، اور امیر اہل سنت کے اس سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور خصوصاً آپ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے سلسلے میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستہ رکھے۔
میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز وجل پچھلے سلسلوں سے ہمارا یہ انداز چل رہا ہے کہ ہم مکے اور مدینے کی یادوں میں گم ہیں، کہ جیسا کہ امیر اہل سنت کے حج کے سفر کے حوالے سے اسلامی بھائیوں نے تاثرات دیے، بتایا وہاں کیا تھا، ہم حج کے لیے یہاں سے نکلے تو کیا کیفیت تھی، وہاں پہنچے تو کیا کیفیت تھی، پھر اس کے بعد حج کے دوران کن کن امور میں امیر اہل سنت رہنمائی فرماتے رہے، اور بھی کئی ساری ایسی چیزیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسلام بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں امیر اہل سنت کے متعلق، کس طرح کی گفتگو ہے، کیا کچھ ہے، وہ پیکج دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حج سے فارغ ہو چکے تھے تو غسل طراب کے لیے ایک ایسا بھی ہوا، ہم میدان عرفات میں آئے عمرے کے لیے، عمرے کی نیت کرنے کے لیے حرم سے باہر آنا ہوتا ہے، تو میدان عرفات میں ہم عمرے کی نیت سے آئے تو جبل رحمت پہ ہم پہنچے۔ تو جبل رحمت پہ وہ پہاڑ جس پہ کھڑے ہو کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا نا، وہ پہاڑ کی نشاندہی باپا نے فرمائی، وہ اس کی ہمیں زیارت کرائی، اور پھر وہاں پر دیوانے مچل گئے کہ غسل طراب ہونا چاہیے، تو وہاں بھی الحمدللہ پھر ترکیب بنی اور یہی اشعار پڑے گئے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ تو وہ خاک سرکار کے تمغے کے طور پہ الحمدللہ ہم نے سینوں پہ سجائی، ہم نے چہروں پہ سجائی، پیشانی پہ سجائی، جہاں جہاں ہم سجا سکتے تھے الحمدللہ۔ تو وہ ایک ایسی باتیں تھی جو حج کے اندر ایک روحانیت پیدا کر رہی تھی، اور زیادہ ذوق پیدا ہو رہا تھا۔ بلکہ امیر اہل سنت کی ایک کیفیت وہاں یہ بھی دیکھی کہ ہم چل رہے ہوتے نا تو کوئی ہمیں تنکا نظر آتا، مثلا یہ مجھے فیدر یہاں پہ نظر آیا کسی کا، ہم ایسے گرا ہوا دیکھتے نا کوئی پر، ہم اٹھا کے باپا کو پیش کرتے، باپا یہ، تو باپا یہ پکڑتے اور اپنی داڑھی میں لگا لیتے، اور ایسے جیسے سجا رہے ہیں موتیوں سے داڑھی کو جیسے سجاتے نا، کہیں تنکا کوئی نظر آتا، باپا یہ تنکا، باپا اٹھاتے اور ہماری داڑھی میں لگا دیتے، تو اس طرح ہم پیش کرتے باپا ہماری۔ تو یہ امیر اہل سنت میں یہ چیز تھی کہ ایک عاجزی آئے، اور ایک مجذوبانہ کیفیت کہہ لیں اس کو، جو بھی تھا ایک کیفیت امیر اہل سنت پہ طاری ہوتی تھی، اور یہ ہے الحمدللہ، اور یہ ہر ولی پر ہوتی ہے، ہر ولی پر ہوتی ہے۔ تو امیر اہل سنت کی یہ کیفیات وہاں پہ ہوتی تھی، اور مدینہ شریف میں امیر اہل سنت کا یہ عمل بہت دشوار نظر آتا ہے۔ ایک بات تو عوام الناس میں مشہور ہو گئی کہ امیر اہل سنت ننگے پاؤں سفر فرماتے ہیں، مدینہ شریف میں جوتا نہیں استعمال کرتے، یہ عام ہو گئی بات، لیکن اصل میں اس میں تھوڑی سی بات وضاحت طلب بھی ہے۔ لیکن امیر اہل سنت کی ایک بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت جب تک مدینہ شریف میں رہتے ہیں آپ مسجد نبوی کی طرف کمر نہیں کرتے، مدینہ شریف کی حدود میں جب تک رہتے ہیں آپ چلتے ہوئے بھی، پیدل چل رہے ہوں، گاڑی پہ جا رہے ہوں، ایسی سڑک پہ نہیں چلتے جہاں پر چلنے سے کمر ہو، آپ ایسے سفر کرتے تھے، وہ رستے اختیار کر کے آتے تھے کہ چلتے ہوئے ہماری مسجد نبوی کی طرف کمر نہ ہو۔ یہ بھی ایک امیر اہل سنت کا ادب ہے، ادب کا انداز ہے۔ مثلا جب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ادب کا یہ انداز دیکھیں کیسا ہے کہ آپ بولو براز مدینہ شریف میں نہیں کرتے، آپ باہر چلے جاتے تھے، تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت کا یہ بھی ایک عشق کا انداز تھا کہ آپ مدینہ شریف سے اتنا پیار، یعنی مسجد نبوی کی طرف کمر ہی نہیں کرنے، روضہ رسول کی طرف کمر ہی نہ ہو، جب تک وہاں رہنا اس کی احتیاط کرنی ہے، اور ایسے گھوم کے چلتے، بڑے انداز سے امیر اہل سنت گھوما کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک امیر اہل سنت کی کیفیت تھی۔ تو امیر اہل سنت کو مدینہ پاک میں ہم نے، جب ہمیں امیر اہل سنت پہلی دفعہ لے کے گئے مسجد نبوی میں، تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت ہر کسی کو چیک کرتے ہیں۔ جب ہم پہلے دن پہنچے ہیں مدینہ شریف میں، تو امیر اہل سنت ہمیں رات کو نماز عشاء کے وقت مسجد نبوی لے گئے، ہم نے سر نیچے کر رکھا تھا، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں گئے، مسجد میں کس حصے میں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ گئے تھے، ہم نے نماز پڑھ کے آ گئے ہیں۔ بعد میں ہمیں 2-3 دن بعد پتا چلا کہ جہاں امیر اہل سنت نے ہمیں پہلے دن نماز عشاء پڑھائی تھی، اگر ہم صرف سر اوپر اٹھاتے تو گنبد شریف سامنے تھا، یعنی چھتریوں والی جو جگہ ہے اس سے پچھلی صف میں، جو برآمدے میں صف ہے نا، اس میں ہم نے نماز پڑھی، اور وہاں پر سیدھا سامنے گنبد شریف نظر آتا ہے، یعنی چھتریوں والی جگہ پہ پہلی صف میں جو ہم نے نماز پڑھی، وہاں سے گنبد شریف بالکل سامنے نظر آتا، لیکن ہم نے نیچے دھیان کر کے نماز پڑھی اور واپس آ گئے۔ امیر اہل سنت دیکھ رہے تھے کون کون جو ہے وہ تڑپ رکھتا ہے اور کون کون کس امتحان سے گزرنا چاہتا ہے۔ پھر امیر اہل سنت ہمیں لے گئے سحری کے وقت، یعنی سحری
ہم کر چکے. سحری کے بعد ہم نے فجر پڑھی, فجر کے بعد اشراق چاش کے نوافل پڑھے. نوافل پڑھنے کے بعد امیر اہل سنت چلے تو ہم ان کے پیچھے چل پڑے. ہمیں نہیں پتا کدھر لے کے جا رہے ہیں باپا, ہم چلتے جا رہے ہیں, نیچے دھیان ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پہ ہم چلتے جا رہے ہیں. کہیں کہیں اینٹیں آ جاتی ہیں, کہیں پتھر آ جاتا ہے. پھر سرخ رنگ کی ایک دیوار تھی, اس کے پاس سے ہم گزرے, جنگلے لگے ہوئے تھے. چلتے چلتے بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ آ کے باپا رک گئے, ہم بھی رک گئے سارے, سر نیچے سب کیسے جھکے ہوئے ہیں. امیر علیہ سنت نے کہا کہ اور ہم گوہر مراد تک پہنچ گئے اور ہم الحمدللہ سبز گنبد ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, آؤ اور اپنی پیاس مٹا لو. باپا نے ایک ایک کو پکڑنا اور ایسے کہنا کہ وہ دیکھو سامنے سبز گنبد, اس طرح کرنا. امیر علیہ سنت نے ایک ایک اپنے مرید کو سبز گنبد دکھایا. اور اس وقت جو کیفیات تھیں, اس وقت جو انداز تھا, وہ پھر وہاں سے جب ہم نکلے واپس اور بقی شریف کے دروازے پہ پہنچے تو پھر وہاں پر جا کے جو کیفیت بنی اور جو حال ہوا. اب دیکھیں ہر کوئی بندہ موت سے, انسان کی فطرت ہے وہ موت سے ڈرتا ہے اور موت سے بچنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے راہ فرار مل جائے, ہمیشہ کی زندگی مل جائے, ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن وہاں جا کر پہلی دفعہ صدق دل سے یہ خواہش پیدا ہوئی, امیر علیہ سنت کی برکت سے ہوئی. یہ ذہن بنا کہ کاش آج یہی موت آ جائے اور یہی بار مدفن نصیب ہو جائے. مسجد قباء میں جب ہمیں باپا امیر علیہ سنت لے کر گئے تو دن کا وقت تھا اور جسے کہتے ہیں نا وہ سورج 1.25 میل پر تھا اور سورج اپنی گرم جوشی دکھا رہا تھا اور زمین کے بوسے اس انداز میں لے رہا تھا, زمین بھی تپ گئی تھی. اور پھر ہم جب وہاں بس سے اترے اور ننگے پاؤں تھے اور مدینہ شریف میں جب ہم پہنچے تو پاؤں میں چھالے جو تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے اور چھالے جو تھے چھالوں کے اندر چھالے بن چکے تھے. تو جب ہم اترے ہیں وہاں پہ تو اترنے کے بعد میں نے ایک چیز محسوس کی کہ ہم کبھی ایک پاؤں پہ وزن ڈالتے تھے, کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن ڈالتے تھے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس گرم جوشی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن میں نے غور سے دیکھا کہ امیر علیہ سنت بالکل نارمل انداز میں کھڑے تھے اور بالکل امیر علیہ سنت کو بالکل میں نے دیکھا فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے بھی, کھڑے بھی, کہ آپ کے پاؤں نہیں جل رہے تھے. میں نے بالکل اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا اور مجھے پتا ہے کہ میرے سے ایک پاؤں باری باری میں کھڑا ہو رہا تھا, ایک پاؤں پہ ایک وقت, یا گھاس ڈھونڈ رہے تھے گھاس پہ کھڑے ہو جائیں. تو وہاں پر ہمیں وہ مسجد میں لے کے گئے, وہاں الحمدللہ کچھ اسلام بھائی نے نوافل بھی پڑھے. پھر احد پہاڑ پہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی اور احد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہاں جا کر کچھ بڑی عجیب سی کیفیت بنی اور وہاں سے جب ہم پہلے تو شہدائے احد کی زیارت کی اور ادھر فاتح شریف پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم جب احد پہاڑ کی طرف آئے تو میدان احد ہمیں بتایا امیر علیہ سنت یہ میدان احد ہے, آپ کو صحابہ کرام یہاں تک لائے, وہ جگہ ہمیں دکھائی, پھر یہاں سے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کر فلاں مقام تک لے گئے. تو وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو رستے میں بکھرے ہوئے تھے اور ہم ننگے پاؤں چل رہے تھے, پتھر جو تھے نا وہ پاؤں میں لگ رہے تھے. تو باپا مجھے کہتے ہیں کہ حاجی اظہر یہ پتھر داد دے رہے ہوں گے آپ کے پاؤں پہ. تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی, میں نے کہا باپا کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پتھر آپ کے پاؤں میں داد نہیں دے رہے آپ کو اس ننگے پاؤں چلنے کی. تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ جو چبھ رہے ہیں نا وہ داد دے رہے ہیں, یعنی تعریف کر رہے ہیں کہ واہ بھائی تم ننگے پاؤں چل رہے ہو, بہت اچھے, بہت خوب بہت خوب. تو جس طرح داد دیتے ہیں کسی کو, تو وہ پتھر کے چبھنے کی تکلیف کو باپا داد دینا فرما رہے تھے. پھر ہم وہاں تک گئے جہاں تک باپا ہمیں لے کر گئے اور پھر وہیں پر الحمدللہ ہمیں امیر علیہ سنت نے ساری زیارت بتائی کہ کہاں پر کیا ہے. اور امیر علیہ سنت جہاں بھی جاتے تھے امیر علیہ سنت پہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی, خاص کیفیت امیر علیہ سنت پہ طاری ہو جاتی تھی. مدینہ شریف سے جب واپسی کا منظر تھا تو وہ یعنی جب ہم اپنے ہوٹل سے نکلے تو باپا پہ ایک بڑی عجیب و غریب سی کیفیت تھی, رو رہے تھے باپا اور سارے نعت پڑھ رہے تھے, الوداع پڑھ رہے تھے سب. تو امیر علیہ سنت پہ ایسے امیر علیہ سنت کو اٹھا کے ہم نے سمجھ لے بس میں سوار کیا اور امیر علیہ سنت سب سے پچھلی سیٹ پہ تھے, تو پچھلی سیٹ پہ تشریف لے گئے. تو ذوق نہیں تھا بن رہا امیر علیہ سنت کو, یعنی ادھر ادھر اٹھانے میں
وہ ذوق نہیں تھا بن رہا کہ سمجھ نہیں تھی آ رہی یار باپا اتنا کیفیت ہے ہم پہ کیوں نہیں آ رہی کیفیت. تو جب وہ بس نکلی نا تو پھر یافور بھائی نے کہا وہ دیکھو سامنے سبز گنبد ہے, اس کو آخری دفعہ دیکھ لو, کیا پتا دیکھنا نصیب نہ ہو. جب یہ سنا نا کہ یہ آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں گنبد شریف, پھر جو کیفیت طاری ہوئی سب پر, اور ایک ایسا ایک انداز تھا کہ کھڑکیوں کے ساتھ اسلام بھائی چپک گئے تھے اور باہر دیکھتے تھے. وہ منظر کیا تھا کہ بلڈنگز تھی, 2 بلڈنگز ہیں ان کے درمیان خلا ہے. جب ایک بلڈنگ آتی تو گنبد شریف نظر نہیں آتا تھا, جب بلڈنگ ختم ہوتی گنبد شریف نظر آتا, پھر دوسری بلڈنگ آ جاتی اور پھر گنبد شریف چھپ جاتا. اور بس جو تھی رنگ روڈ پہ چل رہی تھی, اور جب وہ کیفیت بنی تو ہمارے جو اسلام بھائی تھے منتظم, انہوں نے ڈرائیور بڑا اہل محبت تھا, اس کو کہا کہ بھائی شارع مدینہ پہ نہیں ڈالنا, رنگ روڈ پہ ذرا 2-3 چکر لگا دو. تو اس نے مدینہ مسجد نبوی کے گرد جو رنگ روڈ ہے نا اس کے گرد بس کو گھمانا شروع کر دیا. وہ جتنی دیر گھماتا رہا اور ایک عجیب و غریب آہو بقا کا منظر تھا, اور ایسے ہی لگتا تھا کہ گنبد شریف چھپ گیا, گنبد شریف سامنے آ گیا, بلڈنگ کے پیچھے چھپ جاتا پھر سامنے آ جاتا. وہ اس طرح چل رہا تھا. اور پھر وہ الحمدللہ اسلام بھائیوں پہ کیفیت تھی. اس کے بعد پھر یہ بس جب شاہراہ مدینہ پہ چڑھ گئی تو پھر ہمیں پچھلی سکرین سے گنبد شریف نظر آ رہا تھا, اور سارے اسلام بھائی سیٹیں چھوڑ کے پچھلی سیٹ پہ باپا کے پاس تھے اور پیچھے گنبد شریف کو دیکھ رہے تھے. پھر یہاں سے دیکھتے دیکھتے گنبد شریف نظر نہیں آ رہا تھا, صرف مینار کی روشنیاں نظر آ رہی تھی. اور یہاں تک کہ مدینہ شریف کی چیک پوسٹ تک ہم میناروں کی روشنیاں دیکھتے رہے, اور وہ روشنیاں جو بہت زیادہ تھی ایک چھوٹے زیرو کے بلب کی طرح ہمیں دور سے نظر آ رہی تھی. وہاں تک ہماری آنکھیں نیچے نہیں جھکی. اور پھر امیر اہل سنت پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ امیر اہل سنت نے قفل مدینہ لگا لیا, اور آپ پر ایسے جیسے مرگ کا عالم ہوتا ہے, جیسے کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے, کوئی بڑا عزیز فوت ہو جاتا ہے, وہ چپ کر جاتا ہے, اسے بولا ہی نہیں جاتا. امیر اہل سنت خاموش تھے, بیٹھے ہوئے تھے ایسے ویسے بالکل اداس سے. سارے سفر میں وہاں سے نکلے ہم, سارے سفر میں جدہ پہنچنے تک امیر اہل سنت خاموشی کی کیفیت میں رہے, اور ایسے بالکل بیٹھے ہوئے. استنجا کے لیے جانا ہے تو خاموشی سے گئے, استنجا کیا, نماز پڑھی ہے, بیٹھے رہے. کسی کی جرت نہیں تھی ہو رہی کہ وہ باپا کے سامنے بولے, کسی کی جرت نہیں ہوئی. راستے میں ایک جگہ بس پنچر ہو گئی تو الحمدللہ میں ڈرائیور اکیلا تھا, تو میں نے اس کے ساتھ مل کے ٹائر اس کا چینج کیا. تو الحمدللہ باپا نے بڑی شفقت فرمائی اس پہ. بعد میں فرمایا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ تم اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے. تو باپا ہر چیز کو نوٹ فرماتے تھے, ایک ایک چیز کو. اور پھر جب ہم واپس پاکستان پہنچے ہیں, تو جب ہم پاکستان پہنچے ہیں تو لوگ جہاز کے رکتے ایک دم اسی وہی کیفیت, بیلٹیں اتاری, بیگ کھینچ رہے ہیں, کوئی ادھر لائنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں, ایگزٹ کا دروازہ نہیں کھلا, پاپا بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت چل رہی ہے اور الوداع پڑھی جا رہی ہے, رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, سورے روتے جا رہے ہیں. تو ایک بابا جی کہتے ہیں آخر میں جب سارے چلے گئے تو بابا جی کہتے ہیں اٹھو یار, آپ نے نہیں جانا, لگتا ہے آپ نے واپس جانا ہے. تو ہماری وہی کیفیت ہے. جب جہاز میں بیٹھے تو باپا تشریف فرما تھے, ہم پاس بیٹھ گئے. الحمدللہ وہ اس انداز میں کیفیت میں ایک وہ اداسی سی چھائی ہوئی تھی. تو جب کراچی پہنچے تو امیر اہل سنت پر وہی کیفیت تھی. اور جب استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے, لوگ مبارکباد دے رہے تھے, تو وہ باپا کا شعر ہے, مبارکباد دیتے ہو مجھے تم بھائیو حج کی, مدینہ چھوڑنے کا غم مجھے تو کھائے جاتا ہے. الحمدللہ. سجل میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, الحمدللہ آپ ابھی جس طریقے سے اس مدنی گلدستے میں اسلام بھائی کے تاثرات سماعت کر رہے تھے کہ یہ اسلام بھائی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے انداز اور آپ کے وہاں کے جو کہ حج کے دوران کے معاملات تھے اور کئی ساری دیگر چیزوں کو جس طرح کے پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے سماعت کیا, دیکھا, اور ابھی بھی آپ نے اس میں دیکھا کہ آپ بیان کر رہے تھے. تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ہر لمحہ ہر آن جہاں بھی اب تشریف فرما ہوتے, آپ اس مدنی سوچ کو, آپ اس تربیت کے پیارے انداز کو عام فرمایا کرتے کہ جس طریقے سے احکام شرعہ کو سیکھنا چاہیے یوں سیکھا جائے, اس پر عمل کیا جائے. حج ہو, عمرہ ہو, یا اسی طریقے سے نماز و روزہ یا دیگر احکام ہو, تمام چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ بھرپور انداز سے سیکھ کر اس پر عمل کریں, اور اسی انداز میں اپنی زندگی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے ہم آگے بڑھاتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیں. تو الحمدللہ سجل
میٹھے اور پیارے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس موصول ہونا شروع ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون کون اسلام بھائی کہاں سے جواب دینا چاہ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کی تصنیف کا نام کیا ہے۔ اچھا، تصنیف کا نام انشاءاللہ عز و جل ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے صرف ان اسلام بھائیوں کے نام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافی اسلام بھائی ہیں جن کے ایس ایم ایس آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں درست جواب دیا ہے، درست جواب دینے والوں کے نام انشاءاللہ صرف آپ تک پہنچا پائیں گے۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جس طریقے سے ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوا ہے، کاشف اتاری ہیں مجید کالونی سے، جی ان کا جواب درست ہے۔ اس کے بعد دوسرے اسلام بھائی ہیں محمد اویس رضا، ان کا جواب بھی درست ہے۔ ساجد اتاری ہیں، اسی طرح بلال احمد اتاری ہیں، اور سہیل گجرا والا سے ہیں، اسی طرح جنید بھائی ہیں یہ سردار آباد سے، اسی طرح امیر اہل سنت کی حج کے متعلق کتاب کا نام بتانے والے ایک اور اسلام بھائی جڑا والا سے، اور اسی طرح اور جو ہمیں ایک اور ایس ایم ایس موصول ہوا ہے اس میں شعیب بھائی ہیں، اور محمد عبداللہ اتاری ہیں ساہیوال سے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح اسلام بھائیوں کو ایک تعداد ہے۔ اکاڑا سے ندیم اتاری ہیں، اور بھی اسلام بھائی ہیں جو ہمیں ایس ایم ایس الحمدللہ کر رہے ہیں۔ مزید جو انشاءاللہ ہم تک ایس ایم ایس موصول ہوں گے ان کے نام بھی اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، نام کتاب کا کیا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے، لیکن حج کے متعلق امیر اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، یہاں تک کہ ہمارے پچھلے سلسلوں میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، نام بھی آتا رہا، اور امیر اہل سنت کی ان دنوں میں سب سے زیادہ جس کو کہا جائے خصوصاً یعنی حج کے لیے جو بھی علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتب بھی ہیں، اور بھی اسی طریقے سے مارکیٹ میں اویلیبل بکس ہیں، کتب ہیں جو حج کے طریقوں کو بیان کرنے والی، لیکن امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس جیسی کتاب، اور خصوصاً اس میں جس طرح آسان انداز میں اور پھر کتاب کے آخر میں سوالن جواباً بہت ضروری مسائل کو پیارے انداز سے ایکسپلین کیا ہے، اس کی وضاحت دی گئی ہے اور اس کو واضح کر کے عوام کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا گیا، وہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے۔ آپ سب کو نام پتہ ہونا چاہیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ضرور ایک بار، اگرچہ کہ حج کی سعادت اس سال نہیں پا رہے، اس سال حج پہ نہیں جا رہے، اللہ نصیب فرمائے ہم سب پر حج پر جائیں، ہم سب حج کے لیے جو ہے جائیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی حج نصیب فرمائے۔ تو نیت یہ کر لیجئے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں مکمل کتاب کو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری مدینہ کی اجازت طلب کریں۔ بہت پیاری کتاب ہے، اور اس کتاب میں جو ایک خاص بات میں عرض کروں، الحمدللہ عز و جل یہ کتاب صرف اور صرف اردو میں نہیں بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ دیگر کئی زبانوں کے اندر یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ انگلش میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے دوسرے دوستوں کو آپ شیئر کریں، ان تک یہ کتاب پہنچائیں، چونکہ حج کے دنوں کے اندر خصوصی طور پر اس کا مطالعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو تذکرہ امیر اہل سنت جہاں ہم کر رہے ہیں، چل رہا ہے، آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہم نے جانے ہیں، گفتگو سنی ہے، مزید بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ کے جو ہے خلوص، محبت، پیار اور کئی ساری امیر اہل سنت کی جو ذات میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے صفات رکھی ہیں، خوبیاں رکھی ہیں، آپ کا کردار اعلیٰ ہے، آپ کا انداز اعلیٰ ہے، آپ کا طریقہ کار اعلیٰ ہے، تو وہیں آپ کی تصنیف اعلیٰ ہے، آپ کی تصنیف بڑی پیاری ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل میں یہ بات کروں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ عز و جل اب تک یہ کتاب تقسیم کی جا چکی ہے، الحمدللہ عز و جل۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ کوشش فرمائیں کہ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، پڑھیں۔ تو ابھی جو مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ ایک عالم دین اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے۔ اس میں نوٹ کیجئے گا، چیزوں کو دیکھیے گا کہ امیر اہل سنت کا اس میں انداز کیسا ہے، آپ کس طرح علماء کے ساتھ یعنی انداز فرما رہے ہیں، گفتگو اور دیگر چیزیں۔
پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ آپ کو گفتگو کروں گا۔ الحمدللہ عز و جل، میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، جو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کلپ میں مدنی گلدستے کے اندر عالم صاحب، یعنی جن کا ہم آپ کو ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں، تو یہ ایک عرب کے ایک شہر کے عالم ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ملاقات کے دوران ان کا انداز کیسا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا تاخیر اس مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا 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 ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ میٹھے پیارے اسلام بھائیو، آپ یہ مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ایک بہت ہی پیارے عالم دین، مشہور عالم دین، عرب اور خصوصاً جس طریقے سے ان کے ابھی آپ نام کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ دمشق اور شام سے، یعنی کہ جس طریقے سے ان کا تعلق، اور شیخ حبیب عمر دامت برکاتہم العالیہ ایک بہترین عالم دین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کے علم کو رب کریم رؤوف الرحیم نے ایسا پھیلایا ہے، عام کیا ہے کہ اگر عرب و عجم کے بڑے علماء کی ایک فہرست تیار کی جائے اور ان میں دیکھا جائے کہ کون، یعنی چند لوگ جن کو اگر ٹاپ لسٹ میں دیکھا جائے تو عرب و عجم کے 4 بڑے علماء کا جب ہم تذکرہ کریں تو ان میں سے ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو ایسا نوازا ہے، لیکن امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جب ان کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کو خود آپ جانتے ہیں
تذکرہ امیر اہل سنت سلسلے میں ہم جب گفتگو کرتے رہے، پچھلے سلسلوں میں بھی آپ نے دیکھا، آج بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن اس عالم دین کے ساتھ، ان کے ساتھ جب امیر اہل سنت ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کا کیا انداز ہے؟ اور چونکہ علماء کی محبت، عقیدت اور علماء سے محبت کا انداز تو خود امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا تو علماء کو ان سے علیحدہ فرما دے گا، سبحان اللہ۔ پھر فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے اپنا علم نہیں عطا فرمایا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بھی بروز قیامت علماء پر بڑا رحیم ہوگا، بڑا کریم ہوگا، بہت رب تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور پھر جو ایسے علماء ہیں کہ جن کا مقام رب نے دنیا میں بڑا بنایا ہے، جن کو لوگ یاد کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جن کی محبت ہے، امیر اہل سنت ہوں یا اسی طریقے سے جو اور علماء حق ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بھی علم اور عمل کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، جس طریقے سے آپ نے یہ مدنی گلدستہ بھی دیکھا، اس سے ہٹ کر بھی جب آپ کسی جگہ تشریف لے جاتے یا کوئی عالم دین آپ کے پاس تشریف لاتا تو آپ کا انداز کیا ہوتا؟ یہاں پر میں آپ کو ایک مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ باب المدینہ کراچی میں ہی آپ تشریف لائے۔ چونکہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق ہند سے ہے، تو آپ جب تشریف لائے تو امیر اہل سنت کو پتہ چلا تو آپ فوراً آپ نے ملاقات کی ترکیب بنائی، اور جس مقام پر وہ ٹھہرے تھے آپ وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو پہنچ کر ان کی قدم بوسی کی، اللہ اکبر، یعنی امیر اہل سنت اس انداز تک، اس مقام تک علماء سے محبت فرماتے۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہ شارح بخاری بھی ہیں، تو بڑی ان سے آپ عقیدت فرماتے، اور جب تک امیر اہل سنت یعنی وہاں موجود رہے تو دو زانوں ہاتھ باندھ کر، بہت بانا انداز میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ ان کے پاس تشریف رکھے۔ اور جب شارح بخاری یعنی مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر اہل سنت کے آستانے پر دن کے وقت تشریف لائے، اچھا ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ تشریف لائے تو وہ منظر بڑا قابل دید تھا۔ المدینۃ العلمیہ کی جو کتاب ہے ابھی ویب سائٹ پر موجود ہے، 1163 علماء اہل سنت کے، امیر اہل سنت کے متعلق تاثرات، سبحان اللہ، یعنی 1163 علماء امیر اہل سنت کے متعلق تاثرات دے چکے، اور ان میں ریٹن فارم میں یہ بک بن چکی ہے، باقاعدہ المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے۔ تو اس میں یہ ذکر کیا، لکھا ہے کہ آپ نے اور موجودہ اسلامیوں نے ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی، یعنی اتنا کہ بہت زیادہ جو ادب فرمایا کرتے، احترام کیا کرتے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود دروازے سے آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، پھر اسی طریقے سے کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا پیش کرتے ہیں، پھر آپ مکمل طور پر جس طرح ایک میزبانی کا حق ہوا کرتا ہے، اب میزبان ہیں، آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو مہمان کی پوری میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے خود چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کی یہ مبارک عادت رہی ہے کہ آپ جب کسی عالم دین کو اپنے ہاں دعوت پیش کرتے اور وہ دعوت کے لیے تشریف لے آتے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑا ہی ان کا ادب فرمایا کرتے، ان کو خود کھانا پیش کرتے، پانی پیش کرتے، اور پھر ان کو جس طرح کے ریسیو کیا ہے، وہ آنے پر ان کو مرحبا کہا ہے، پھر اسی طریقے سے جب وہ واپس جاتے اور وہ الوداع ہو رہے ہوتے یا رخصت ہو رہے ہوتے تو اس وقت بھی امیر اہل سنت بڑے پیارے انداز سے ان کو وہاں سے رخصت کرتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں ہمیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے اس تذکرے سے پتہ چلتی ہیں کہ ہم علماء کا
ادب کیسے کریں، ان سے محبت کیسے رکھیں، ان سے سیکھیں کیسے، اور پھر سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر علم و عمل کے ایسے معاملات کو لے آئیں کہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری دنیا و آخرت بہتر بنا دے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اگلے ہمارے پاس ایک اور مدنی گلدستہ موجود ہے، دیکھتے ہیں اس مدنی گلدستے میں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کتاب کا نام بھی انشاءاللہ بتائیں گے، اور اسلامیوں کے ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر چل مدینہ کا جو سلسلہ ہوا، اس میں مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ چل مدینہ کیا ہوتا ہے، چل مدینہ کے متعلق مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا کہ چل مدینہ کیا ہوتا ہے۔ سنا تھا اسلامی بھائیوں سے کہ چل مدینہ میں اسلامی بھائی باپا کے ساتھ جاتے ہیں تو اس طرح بڑا وہ بہترین منظر ہوتا ہے مدینہ شریف کی حاضری کا۔ اس سے پہلے میں نے 87 میں حج کیا تھا، لیکن یہ 94 کی غالباً بات ہے جب مرکز الاولیاء لاہور سے چل مدینہ ہوا تھا۔ تو چل مدینہ کے لیے میں بھی باب المدینہ پہنچ گیا، تو باپا نے کرم فرمایا، بس میرے اندر نہ کوئی ایسی خوبی ہے نہ کوئی ایسا مدنی انعامات کا عامل، مدنی انعامات کا ذہن اس وقت بھی تھا کہ پہلے باپا ارشاد فرماتے پہلے غالباً 7 مدنی انعامات تھے، پھر اس طرح کرتے کرتے پھر 25 ہوئے، پھر مدنی انعامات کا سلسلہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت غالباً 25 مدنی انعامات تھے، یہ 94 کی بات ہے۔ تو باپا نے فرمایا مدنی انعامات کے متعلق میں نے عرض کی، باپا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کی نسبت ہے، اللہ کرے یہی سلامت رہے۔ تو پھر باپا نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہاؤ اور ایک بوتل مجھے بھر کے دے دو۔ میں نے عرض کی باپا میرے پاس تو آنسو ہے ہی نہیں، میں کدھر سے لاؤں؟ تو آپ کرم فرمائیں، آنسو بھی عطا فرما دیں۔ تو باپا نے پھر فرمایا کہ آپ کے ساتھ یہ رعایت کرتے ہیں کہ چلیں آپ کے بچوں کے آنسو جو ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو ایک بوتل بھر کے لے آؤ۔ میں نے کہا باپا ہے ہی نہیں۔ آخر میں باپا نے ارشاد فرمایا چلو ایک آنسو ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکال دو تو آپ کو چل مدینہ کر دیتا ہوں۔ بس ایسا کوئی تھا کہ پتہ نہیں دل میں سختی تھی یا کیا تھا، واللہ عالم کوئی پتہ نہیں ہے، آنکھوں سے کوئی ایک آنسو بھی نہ نکل سکا، لیکن باپا نے کرم فرمایا اور الحمدللہ اللہ کریم کا احسان اور باپا کی نسبت کی صدقے اللہ نے چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور الحمدللہ جو چل مدینہ کی سعادت مجھے ایک دفعہ 94 میں نصیب ہوئی اور ایک دفعہ 2001 میں، 2 دفعہ چل مدینہ، اور 2 دفعہ ہی میرا کوئی انعام نہیں تھا، فقط باپا کی نظر عنایت تھی اور ان کی دست شفقت کی برکت سے الحمدللہ یہ۔ اور پھر چل مدینہ کا جو سفر تھا، پہلے محفل مدینہ، اس میں جو مرکز الاولیاء لاہور میں مینار پاکستان میں یہ محفل چل مدینہ ہوئی تھی، اس میں باپا کا ایک کلام تھا جس کا مجھے اب وہ سارا یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک مصرع ہے کہ میں مدینے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس میں یہ کلام باپا نے ادھر منچ پر بیٹھے ہوئے ہی لکھا تھا اور ایک اسلامی بھائی نے نعت خان نے یہ کلام پڑھا تھا۔ اس میں ایسی رکت تھی کہ پورا اجتماع جو تھا، مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے اور اس میں اجتماع بھی یہ بہت بڑا تھا، اس اجتماع میں تقریباً رکت آ رہی تھی اور اس شعر کی بار بار تکرار ہو رہی تھی، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، نبی نے کرم کر دیا ہے۔ یہ اس شعر کی بار بار تکرار ہوتی تھی اور سارے اجتماع پر رکت آ رہی تھی۔ یہاں سے سفر کا آغاز ہوتے ہی جوتے اسلامی بھائیوں نے اتار دیے تھے۔ الحمدللہ یہ سب سے پہلی منزل تھی جو ادب بارگاہ رسالت میں حاضری کا جو ادب تھا، یہاں سے ہی باپا نے الحمدللہ ہمیں ادب سکھایا۔ پھر یہ ہمارا قافلہ جو تھا، کچھ ضروری تربیت جو ہوتی رہی، کیونکہ چل مدینہ کا قافلہ جو ہوتا ہے اس میں الحمدللہ اسلامی بھائی جو اس میں شریک ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی اللہ کے فضل و کرم سے
دین کے لیے قربانی اور دین کے لیے ہر لحاظ سے وہ مبلغ اور دین کی انفرادی کوشش کرنا، اور اس طرح کی تربیت بھی ساتھ ساتھ چل مدینہ قافلے کی ہوتی تھی کہ اس طرح ہم نے جا کے کرنا ہے. کیونکہ چل مدینہ میں صرف یہی نہیں ہے کہ زیارت کر کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے قلب اطہر میں دین کی اس قدر محبت اور تڑپ تھی کہ چل مدینہ کے قافلوں میں بھی وہاں بھی جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تھا. اور اس طرح اسلامی بھائی حرمین طیبین کے اندر بھی مساجد کریم کے اندر جا کر مطلب ہے کہ نیکی کی دعوت اور انفرادی کوشش، اور اس طرح مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا. اس لیے ضروری تربیت بھی ہوتی. اور پھر چل مدینہ کے قافلے میں الحمدللہ اپنے عمل کے لیے کو روزانہ روزہ مکہ مکرمہ میں باپا ارشاد فرماتے جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو اسلامی بھائیوں کو ذہن دیتے الحمدللہ روزانہ روزہ ہوتا. اور جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ان دنوں میں روزہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ باقی سارے دن تقریباً جو 30-35 دن جو ہوتے تھے ان میں ہمیشہ ہی روزہ. اور ان پر نور فضاؤں کے اندر الحمدللہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کا کام بھی کرتے تھے، تو انفرادی کوشش بھی ہوتی اور درس و بیان بھی ہوتا. اور اپنی یعنی جس طرح ہے نا باپا ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے روزے بھی اور درس و بیان کی ترکیب ہوتی. باپا تشریف فرما ہوتے اور اسلامی بھائی باری باری درس دیا کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ نا جب باپا نے ارشاد فرمایا کہ درس دیں، میں تھوڑا سا جھجک کیا تھا کہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے درس کیسے دوں. تو حاجی مشتاق علیہ رحمہ مرحوم نگران شورا انہوں نے فرمایا کہ پاگل کیا کر رہے ہو، باپا کے سامنے درس دو گے؟ جو اگر غلطی ہوئی تو جو میرا پیر غلطی نکال دے گا وہ غلطی ساری زندگی غلطی نہیں رہے گی. الحمدللہ پھر درس بھی وہاں ہوئے اور روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوا کرتی تھی. اور اس طرح اسلامی بھائی روزے سے بھی ہوتے. اور یہ اس طرح ایسا روحانی یعنی ترقی کا ایسا بہترین یہ سفر تھا. اور ساتھ ساتھ پیر و مرشد کی رفاقت اور تربیت، اور ساتھ ساتھ اپنے اسلامی بھائی باعمل اسلامی بھائی ہوتے تھے ان کی صحبت. اور اس میں الحمدللہ بہت ہی پیارا یہ سفر. پھر جب ہمارا جہاز میں حاضری اور ایئرپورٹ تک جانے کا جو سفر تھا، اس کے اندر ایسے رکت انگیز مناظر ہوتے کہ اسلامی بھائی مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے بے قرار ہوتے. بلکہ اکثر اسلامی بھائیوں کے وہ ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے جو جوتے ہیں وہ بھی پاؤں سے اتر جاتے، نکل جاتے، لیکن وہ اسلامی بھائی کوئی اس کی پرواہ نہ کرتے. اسلامی بھائی روتے روتے ان کی جو امامے سروں سے اتر جاتے. بس اس طرح ایسے حال میں یعنی ایسا وجدانی سی کیفیت ہوتی تھی. اس کیفیت میں اسلامی بھائی ایئرپورٹ تک پہنچتے. اور باپا کی حالت تو یہ ہوتی تھی کہ مطلب ہے کہ رکت ایسی ہوتی تھی کہ وہ کم از کم میرے جیسا بندہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. اور مطلب ہے کہ ایسے وہ مشتاق بھائی کے اشعار، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر میرے سر پر گناہوں کا انبار ہے، اس طرح کے اشعار ہوتے. اچھے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ عزوجل آپ نے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے سفر مدینہ اور آپ کے ساتھ جن اسلام بھائیوں نے وہاں پر سفر اختیار کیا اور پھر حج کے مسائل اور دیگر چیزوں کو وہاں ساتھ رہ کر سیکھا، ان کے تاثرات اور مدنی گلدستہ دیکھا، اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. مٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آج جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ امیر اہل سنت کی تصنیف کا نام کیا ہے جو حج کے متعلق ہے، یعنی حج کے متعلق تصنیف کا نام کیا ہے، تو آپ کی وہ تصنیف، آپ کی وہ بہترین کتاب رفیق الحرمین ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ امید ہے کہ اس کی دکھا بھی دی جائے گی کہ رفیق الحرمین اردو میں کس فارمیٹ میں موجود ہے. تو رفیق الحرمین کوشش فرما کر آپ خریدیے، پڑھیے. اللہ تعالیٰ عزوجل حج کے مسائل ہمیں سیکھ کر اور جو اسلامی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو ترغیب دلاتے ہوئے، اس کتاب کا ذہن دیتے ہوئے ہم کوشش کریں اس کو پیش کر دیں یا خود سے
لے لیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں رفیق الحرمین سے حج کے مسائل کو سمجھتے سیکھتے ہوئے حج کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی، اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔